السلام علیکم۔ یہ کہانی کراچی کے ایک قدیم اور پراسرار قبرستان سے جڑی ہے جہاں نیکی اور بدی اور کالی شکتیاں ایک خوفناک انجام کی طرف بڑھتی ہیں۔ رحیم خان اور پراسرار رحیم خان کراچی شہر میں گزشتہ کئی سالوں سے 9 نمبر روٹ کی چھوٹی بس چلاتا تھا۔ اس کا باپ بھی اسی فیلڈ سے وابستہ تھا اور کراچی کے ٹریفک میں ایک ماہر ڈرائیور مانا جاتا تھا۔ رحیم خان کے 2 بڑے بھائی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والی بڑی کوچز چلاتے تھے، لیکن رحیم نے کراچی شہر کے اندر ہی 9 نمبر روٹ پر بس چلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بس ایک مخصوص اڈے سے نکلتی، سواریوں کو لاتی اور لے جاتی اور رات گئے واپس اپنے اڈے پر پہنچتی۔ رحیم خان ایک نیک دل اور دلیر انسان تھا۔ روزانہ رات کو جب وہ 10:30 یا 11 بجے گھر لوٹتا تو صحن پار کرتے ہی اس کے کانوں میں اپنے بھتیجے کی تلاوت قرآن کی خوبصورت آواز آتی۔ اس کا بھتیجا ان دنوں حافظ قرآن بن رہا تھا اور رات کے اس پہر بڑے ہی سریلے اور خوبصورت انداز میں اپنے سبق دہرایا کرتا تھا۔ رحیم روزانہ اپنی تھکن مٹانے کے لیے بھتیجے کی چارپائی کے پاس بیٹھ جاتا، آنکھیں بند کر کے تلاوت سنتا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ ایک جمعرات کی رات رحیم خان بس اڈے پر کھڑی کر کے اپنی موٹر سائیکل پر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے راستے میں کراچی کا ایک بہت ہی پرانا اور وسیع قبرستان آتا تھا جو شہر کے بیچوں بیچ واقع تھا اور رات کے وقت وہاں گہرا گپ اندھیرا اور مکمل سناٹا ہوتا تھا۔ ابھی وہ قبرستان سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اچانک اس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی۔ رحیم نے بہت ککیں ماری لیکن بائک اسٹارٹ نہ ہو سکی۔ رات کے اس پہر کوئی مکینک ملنا ناممکن تھا۔ رحیم نے سوچا کہ بائک کو پیدل ہی گھسیٹ کر گھر تک لے جاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ قبرستان کی بیرونی دیوار کے قریب پہنچا، اس کی چھٹی حس نے اسے چونکا دیا۔ روز تو وہ بائک پر تیزی سے گزر جاتا تھا، لیکن آج پیدل ہونے کی وجہ سے اسے محسوس ہوا کہ قبرستان کے اندر گہرائی میں کوئی عجیب سی روشنی چمک رہی ہے اور ساتھ ہی کسی کے دھیمی آواز میں کچھ پڑھنے کی پراسرار آواز آئی۔ رحیم خان ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے بائک اسٹینڈ پر لگائی اور ایک نادیدہ طاقت کے کھنچاؤ کے تحت قبرستان کے اندر داخل ہونے لگا۔ رحیم خان جب دبے قدموں آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھنے لگا جہاں سے روشنی آ رہی تھی، تو ایک بڑی پرانی قبر کے پیچھے پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور غصے سے اس کا خون کھولنے لگا۔
ٹارچ کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک عورت جو جسم پر لباس کے ایک ٹکڑے سے بھی محروم تھی، ایک تازہ کھدی ہوئی معصوم بچے کی قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے کفن میں لپٹے ہوئے بچے کی میت کو باہر نکالا ہوا تھا اور پاس ہی مٹی کا ایک چھوٹا سا کچا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ وہ عورت انتہائی بھیانک اور عجیب و غریب عبرانی یا جادوئی الفاظ اونچی آواز میں پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے مٹکے کا پانی اپنے اوپر ڈالا جیسے وہ غسل کر رہی ہو، اور اس معصوم بچے کی میت کے اوپر بیٹھ کر کوئی شیطانی عمل کرنے لگی۔ اس نے کوئی پاؤڈر نما چیز بچے پر اور اپنے جسم پر ملی۔ رحیم خان سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ کوئی جادوگرنی یا ڈائن ہے، جو کالی شکتیوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک معصوم روح کی بے حرمتی کر رہی ہے۔ رحیم نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر اس عورت کے سر کے بال دبوچ لیے۔ عورت اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک انتہائی خوبصورت، امیر اور پڑھے لکھے گھرانے کی جوان عورت لگ رہی تھی۔ عورت تڑپ کر بولی، مجھے چھوڑ دو، تم جو مانگو گے میں دوں گی۔ میرے پاس بہت سا پیسہ ہے۔ میرا وجود تمہارے لیے حاضر ہے، بس مجھے میرا عمل مکمل کرنے دو۔ رحیم خان نے غصے سے بال مزید سختی سے کھینچتے ہوئے کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ خدا کا خوف نہیں ہے؟ اس معصوم بچے کی میت کے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہو۔ میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بتا کہاں رہتی ہے تو؟ یا تو میں تجھے ڈیفینس تیرے گھر والوں کے پاس لے جاتا ہوں یا پھر سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا دیتا ہوں۔ عورت نے جب دیکھا کہ رحیم خان کسی صورت نہیں مان رہا تو وہ روتے ہوئے بولی، اس کے پاؤں کی طرف جھکی جیسے معافی مانگ رہی ہو۔ رحیم خان کا دل ایک لمحے کے لیے نرم ہوا اور وہ غافل ہو گیا۔ اسی سیکنڈ میں اس عورت نے زمین پر رکھا ہوا مٹی کا بھاری مٹکا اٹھایا اور پوری طاقت سے رحیم خان کے سر پر دے مارا۔ مٹکا سر پر لگتے ہی رحیم خان چکرا کر کچی زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ عورت کا عمل ادھورا رہ گیا تھا، وہ خوف زدہ ہو گئی۔ جلدی سے اپنے کپڑے اٹھا کر پہنے اور قبرستان سے باہر بھاگ نکلی۔ باہر نکل کر اس نے رکشہ لیا اور شہر کے ایک پسماندہ علاقے کی طرف روانہ ہو گئی۔ کالا پیر اور یاسمین کا ماضی۔ وہ عورت جس کا نام یاسمین تھا ایک تنگ گلی میں لکڑی کے دروازے سے ہوتی ہوئی
سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ایک تاریک کمرے میں پہنچی۔ وہاں ایک انتہائی مکروہ، کالا سیاہ، بدصورت اور موٹی پیٹ والا قداور شخص بیٹھا تھا جسے لوگ کالا پیر کہتے تھے۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا اور اس کے ہونٹ کوئلے کی طرح کالے سیاہ تھے۔ یاسمین اس کے پاؤں میں گر گئی اور ہانپتے ہوئے بولی، بابا میں عمل پورا نہیں کر سکی۔ ایک خبیث آدمی نے آ کر مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ میں مٹکا مار کر بھاگ آئی ہوں۔ کالا پیر شیطانی ہنسی ہنسا اور بولا، میں اپنی شکتیوں سے سب جان چکا ہوں، گھبرا مت، یہ کالی شکتیوں کا چلہ ہے۔ جس شخص نے تیرا عمل روکا ہے، اب میری شکتیاں اسی کے جسم سے یہ عمل پورا کروائیں گی۔ تو بس اب پریشان نہ ہو اور اپنا وجود میرے حوالے کر دے۔ یاسمین بے بس تھی اور اس دلدل میں دنس چکی تھی۔ اس نے خود کو اس بدصورت جادوگر کے حوالے کر دیا۔ یاسمین کا ماضی یہ تھا کہ اس کی شادی کراچی کے ایک امیر کبیر بزنس مین شہریار سے ہوئی تھی۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی، لیکن شادی کے 6 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہو سکا۔ شہریار کی ماں یاسمین کی ساس ایک نمازی پرہیزگار خاتون تھیں، لیکن پوتے پوتی کی چاہ میں اب وہ شہریار کی دوسری شادی کی باتیں کرنے لگی تھیں۔ یاسمین کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کا ہو۔ ایک دن یاسمین کو روتا دیکھ کر ان کی کام والی ماسی نے اسے کالے پیر کا پتہ دیا تھا کہ وہاں جانے سے اولاد ہو جاتی ہے۔ جب یاسمین کالے پیر کے پاس آئی تو اس نے یاسمین کے زیورات دیکھ کر بھاری رقم بٹوری اور اسے یہ شیطانی عمل بتایا۔ شیطانی عمل یہ تھا کہ اس نے اس سے کہا، تمہیں 7 جمعراتوں تک قدیم قبرستان جانا ہوگا، جہاں میرے چیلے تمہیں تازہ بچے کی قبر کھود کر دیں گے۔ تمہیں اس بچے کو نکال کر غسل کرنا ہوگا اور پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے پکا کر کھانے ہوں گے، تب جا کر تمہاری گود ہری ہوگی۔ یاسمین پہلے تو ڈری، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کی ساس شہریار کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہی ہے تو وہ پاگل ہوگی اور اس نے بھیانک شرط منظور کر لی۔ رحیم خان کا خواب اور حمزاد کا کھیل۔ ادھر قبرستان میں رحیم خان کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ عورت جا چکی ہے۔ رحیم خان نے اللہ کا شکر ادا کیا، معصوم بچے کی میت کو دوبارہ عزت اور احترام سے کفن میں لپیٹ کر قبر میں دفن کیا، مٹی برابر کی اور گھر آ گیا۔
اگلی جمعرات جب آئی، رحیم خان گھر کو لوٹا، بھتیجے کی تلاوت سنی اور سو گیا۔ شدید پریشان